آج جو نقصان ہو رہا ہے کشمیری قوم کا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ دھڑا دھڑ ہر قوم جو ہے آگے، نہ وہاں کوئی کاروبار کر سکتا تھا، نہ وہاں کوئی جائیداد خرید سکتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی اور موومنٹ کر سکتا تھا، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے کشمیری جو ہے وہ عجیب مسائل کا شکار ہیں، اور ان پہ ظلم، ستم، جبر اور زیادتیاں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے امریکہ گئے، بڑا بھرپور دورہ کیا، ورلڈ کپ جیت کے ہاں جی انہوں نے یہ نام لیا کہ ہم نے یہ جو کشمیر پہ ثالثی کی بات کی ہے ٹرمپ نے، ہم نے تو دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کیا ہے، کس طرح سے استحصال کیا گیا، کون کون سے کردار ملوث ہیں، اور آج ان اقدامات کے باعث ہمارے ان کشمیری بھائیوں کو، جن کو ہم اپنی شارک تصور کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، تو آج ہماری شارک کو کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں اور کس طرح سے کاٹا جا رہا ہے، ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال بٹ صاحب، جنرل سیکرٹری کشمیر ونگ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ بٹ صاحب، پہلا سوال، 2019 کے اندر ایک ایسا قدم اٹھایا گیا، آپ ایسا اقدام کہہ لیں کہ جس کے بعد پھر کشمیری بھی ہم سے نظریں چرانے لگے، ہم جو ہے پاکستان کے اندر جو کشمیری ہیں ان سے نظریں میں لانے کے قابل نہیں ہیں، کشمیری ہم سے تھوڑا سا دور بھاگ گئے ہیں، حالانکہ ہمارے بھائی تھے، ہم انہیں شارک تصور کرتے تھے، ہر جگہ پہ پاکستان نے ان کے اوپر سایہ کیا، اور آج وہ اس سائے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل 89 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے ہاٹ جو ہے وہ ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آج یہ پروگرام پلان کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے وہ 78 سال سے اپنا ایک جدوجہد کا جو ہے حصہ ہیں، اور جس میں وہ اپنی کسی بھی حد تک قربانی دینے کو گریز نہیں کرتے، چاہے اس میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہو، چاہے وہ ماؤں بہنوں کی عصمت دری کا معاملہ ہو، چاہے ان کی جائیدادوں پہ قبضے کا معاملہ ہو۔ اب استحصال کا جو معاملہ آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت نے بدماشی کی، اور یہ آرٹیکل 370 اور 35A کو جو اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور یہ قانون جو ہے یہ 1947 کا قانون تھا، اور یہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اور انہوں نے ان کی انتظامیہ نے بیٹھ کے اس کو طے کیا تھا کہ اگر کشمیر جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا مطلب ہے ہم آپ لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اس کے لیے صاف سی بات ہے کہ آپ کو یہ ہمارے آرٹیکل شامل کرنا پڑیں گے کہ کشمیر میں کوئی دوسری قوم آباد کاری نہیں کر سکے گی، اور کشمیر میں کوئی نیشنلٹی کسی اور غیر ملکی کو نہیں مل سکے گی۔ لیکن انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، اور خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے اس آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہے مفلوج کر دیا ہے، اور اس کے بعد آج جو نقصان ہو رہا ہے کشمیری قوم کا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ دھڑا دھڑ ہر قوم جو ہے آگے، نہ وہاں کوئی کاروبار کر سکتا تھا، نہ وہاں کوئی جائیداد خرید سکتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی اور موومنٹ کر سکتا تھا، لیکن ان کی اس حرکت کی وجہ سے کشمیری جو ہے وہ عجیب مسائل کا شکار ہیں، اور ان پہ ظلم، ستم، جبر اور زیادتیاں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں۔ بٹ صاحب، آرٹیکل 370 کی آپ نے بات کی، وہاں پہ کوئی ادر نیشن یا ادر کنٹری سے آ کے نہ جائیداد خرید سکتا ہے، نہ وہاں پہ کاروبار کر سکتا ہے۔ اب 370 کے بعد تو وہاں پر دھڑا دھڑ ہندوتوا جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، پنڈت وہاں پر اپنی ہی ایک جو آپ کہہ لیں ان کے مذاہب کے مطابق کہ وہاں پر آباد گاہیں بھی بن رہی ہیں۔ نقصان ہماری کشمیری بہن بھائی ان کی جدوجہد کو پہنچ رہا ہے، جو انہوں نے 70 سال سے جاری کی ہوئی رکھی تھی، جس میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اسی طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ نقصان کشمیری عوام کا کب رکے گا؟ یہ کتنا نقصان جو ہے انہیں مزید اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جبر و ظلم و ستم جو ہے
یہ 78 سال سے جاری ہے، اور آج تک کشمیریوں نے، کشمیری مجاہدین نے، کشمیری عوام نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ وہ آج بھی اس جدوجہد کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جس وقت تقسیم بر صغیر ہو رہا تھا۔ بیسیکلی تقسیم بر صغیر جب ہو رہا تھا تو اس میں 3 فریق تھے، ایک پاکستان تھا، ایک ہندوستان تھا، اور ایک کشمیر تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان بن گیا، پاکستان بن گیا، اور کشمیری جو ہے وہ اسی طرح سے راہ میں رہ گئے، اور وہ جو ہے بیسیکلی پاکستان کے ساتھ چونکہ آنا چاہتے تھے کیونکہ الحاق پاکستان ہو چکا تھا، اور اس میں ہمارے جو وہاں کے ایم ایل ایز تھے انہوں نے سردار ابراہیم صاحب کے رہائش گاہ پہ بیٹھ کے یہ قرارداد منظور کر لی تھی۔ ہمارے وہاں پہ 59 ایم ایل ایز تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ تو جب مطلب ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حق خود ارادیت ہی تھی کہ بھئی ہماری مرضی ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں یا پاکستان کے ساتھ جائیں۔ تو کشمیریوں نے اور کشمیری قائدین نے اس چیز کو شور کیا تھا کہ ہماری سوچ، ہم مسلمان، ہمارا ملک بن رہا ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ ہی اٹیچ ہونا چاہتے ہیں، لیکن خود مختار حیثیت سے۔ بٹ صاحب آرٹیکل 370 کا خمیازہ جو ہے وہ کشمیریوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، آج بھی بھگت رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت کی گورنمنٹ نے کیا کیا، اس وقت ہم لوگوں نے کیا کیا کہ جو کشمیری ذرا سی بھی مشکل میں ہم ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، وہ ہماری طرف دیکھتے تھے کہ ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے۔ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت جو 2019 میں تھی، انہوں نے اتنی مجرمانہ جو ہے وہ اقدام کیا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے امریکہ گئے، بڑا بھرپور دورہ کیا، ورلڈ کپ جیت کے۔ ہاں جی انہوں نے یہ نام لیا کہ ہم نے یہ جو کشمیر پہ ثالثی کی بات کی ہے ٹرمپ نے، ہم نے تو دوسرا ورلڈ کپ جیت لیا ہے۔ تو یہ ورلڈ کپ جب انہوں نے جیتا تو 12 دن بعد 5 اگست کو جو ہے یہ ہمارے پہ جو ہے مطلب یہ قید و بند کا جو ہے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑا، اور ہمارے کشمیریوں کو جو ہے وہ کرفیو لگا دیا گیا۔ وہاں پہ اس وقت گورنر راج قائم کر دیا گیا، تو وہاں پہ ان کو تو سانس لینا تنگ کر دیا گیا، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، قتل و غارت شروع ہو گئی، ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو گئیں، اور وہ ظلم ان کی جائیدادوں پہ قبضے شروع ہو گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب آپ بہت بڑے کشمیریوں کے مجرم ہیں۔ آپ نے کشمیر کی آواز بلند نہیں کی، آپ نے کشمیر کا سودا کیا اور آپ نے کشمیر کو بیچا۔ آپ آج 5 تاریخ کو دیکھیں، افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ 5 اگست کو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور شاہ محمود قریشی آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یوم استحصال کا اعلان کرتے ہیں کہ ہر سال 5 اگست کو یوم استحصال جو ہے وہ ہم منائیں گے، یوم استحصال منائیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے۔ آج 5 اگست کو آپ عمران خان کے ساتھ یکجہتی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ آپ کی حکومت میں کشمیر ہمارے سے گیا، آپ نے کشمیریوں کے ساتھ بالکل جان بوجھ کے ظلم کروایا۔ ایسے نہیں وہ انڈیا کے صحافی بول رہے اور انڈیا بول رہا کہ بھئی 200 کروڑ روپیہ ہم نے دیا ہے، ہم 200 کروڑ روپیہ عمران خان کو، اس کی پارٹی کو فنڈنگ کی ہے ہم نے اس چیز کی، اور جو ہے ہمارے لیے تو بڑے راستے آسان کر دیے اس نے، ہمیں تو کسی فورس کی ضرورت نہیں ہے اس کے ہوتے ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی زیادتی کی اس وقت بھی کشمیریوں کے ساتھ، اور آج ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑکنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں 5 تاریخ کو۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ فرد واحد کو آزاد کروانے کے لیے نکل رہے ہیں، وہ پوری کشمیری قوم کو آپ نے بندی بنا دیا، ان کے گھروں کو آپ نے میرا مطلب ہے جیلیں بنا دیا۔ آپ کس حیثیت سے 5 تاریخ کو نکل رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ظلم اور زیادتی کی اس جو ہے حکومت نے عمران خان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا پرسان حال بنے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشمیریوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ انہوں نے کشمیر بیچ دیا عمران خان صاحب نے۔
بٹ سب جب بھی ہم نے دیکھا کوئی بھی قوم جس نے آزادی حاصل کی ہو، چاہے چائنا، چاہے افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک جو پاکستان دیکھ لیں، یا پھر دوسرے ادر کنٹریز بنگلہ دیش دیکھ لیں، یا کوئی بھی، جب انہوں نے آزادی حاصل کی تو جانیں دی. کیا کشمیر کی جو جدوجہد تھی اس میں 2 منٹ کی خاموشی ہر جمعے کو، کیا اس طرح سے آزادیاں ملتی ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم کشمیریوں کے دل میں جگہ بنا سکتے تھے؟ کیا اس ٹائم اس جو گورنمنٹ آف پاکستان تھی اسے کلیئر سٹینڈ لینے کی ضرورت نہیں تھی؟ کوئی ایسا ٹھوس اقدام کہ اس کو پوری دنیا کے اندر اجاگر کیا جاتا کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو دبا دیا گیا، 370 کو ختم کر دیا گیا؟ دیکھیں، آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جس وقت یہ سارا واقعہ پیش آیا تو عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا کہ جی ہم جمعے کے جمعے نکلیں گے اور کشمیری جھنڈے لہرائیں گے اور جناب دفتروں سے سرکاری ملازمین بھی باہر آئیں گے، لیکن اتنی توفیق نہیں ہو سکی کہ کشمیر کا جھنڈا آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ سکیں، کہ جس کا آپ جھنڈا نہیں اٹھا سکتے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ نے تو ہماری میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور جوائنٹ جو ہے پارلیمانی جو ہے اجلاس جو ہے بلایا گیا، اور اس اجلاس میں ان بے شرموں نے بائیکاٹ کیا اس اجلاس کا کہ ہم اس اجلاس میں نہیں بیٹھیں گے. وہ ساری دنیا کے سامنے ہمیں شرمسار ہونا پڑا، اور یہ ان کے وہاں پہ بائیکاٹ کرنے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز سامنے آئی کہ شاید پاکستانی قوم کشمیر کے معاملے میں ایک پلیٹ فارم پہ ہی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ یوم استحصال کے موقع پر سب جماعتوں نے کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے نکلنا تھا تو انہوں نے اپنا یہاں پہ تماشا لگا دیا کہ جی ہم نے جناب اس کی آزادی کے لیے نکلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ظلم نہیں ہے. تو اگر آپ اندر آج قید ہیں تو یہ کشمیریوں کی بددعائیں لگی ہوئی ہیں آپ کو. اگر آپ وزیر اعظم کی سیٹ پہ ایک رات میں ہی جاگے تو کال کوٹری میں گر گئے تو یہ کشمیریوں کی آپ نے بددعائیں لی ہوئی ہیں. آپ کو نہ خدا معاف کرے گا، نہ کشمیری معاف کریں گے، نہ ان کا خون آپ کو معاف ہوگا. 2019 کو یہ اقدام ہوا، ظالمانہ اقدام، قاتلانہ اقدام. آج 2025 ہے، عمران خان صاحب چلے گئے، اس کے بعد ایک پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی، آج بھی آپ اقتدار میں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہیں، اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. کب سٹینڈ ایسا لیا جائے گا؟ کب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کشمیری جن کا ہمارے اوپر اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ کب بحال ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آج کی گورنمنٹ کی بات ہے تو پیچھے ان کے وزیر خارجہ جو ہے پاکستان تشریف لائے، اور ان کے ساتھ اس حوالے سے جو ہے برف پگھلنا شروع ہوئی، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی یہ ذہن میں رکھیے گا اور سارے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اور وہ دن ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ہمارے ہی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق میاں شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں بڑی آواز بلند کی الحمدللہ. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے پاکستان کا، پاکستان اس کا پورا وکیل ہے الحمدللہ. آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اگر کشمیر کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ پاکستان کرتا ہے، اور پاکستان میں اگر کوئی کشمیر کی بات کرتا ہے تو میاں محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ کرتی ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ پاکستان بنانے والی پاکستان مسلم لیگ ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور چودھری رحمت علی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے یہ ایک آپس میں ایک معاہدہ تھا کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے ساتھ اسی طرح سے ملائیں گے، اسی طرح سے اس پہ کام کریں گے جیسے پاکستان میں الحمدللہ کام اس وقت ہو رہا ہے. بٹ سب 9 اور 10 مئی کے بعد پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا جب اپنی دھاک بٹھائی پوری دنیا کے اندر. پاکستان کی افواج نے پاکستان کا سر جو ہے وہ بلند کیا، پوری قوم ایک پیج پر تھی. تو تب جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اس کے بعد پھر جب وفد گیا تو کشمیر کے ایشو کو کیوں اس طرح سے اجاگر نہیں کیا گیا؟ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ عالمی سطح پر اس کو، کیونکہ قراردادیں بھی پاس ہوئیں لیکن ان پر عمل جو ہے
وہ زیرو ہے، اور اس کا خمیازہ کشمیریوں کو میڈیا بلیک آؤٹ کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے، جبری گرفتاریاں ہیں، جبری شہادتیں ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ موقع گوا نہیں دیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2019 کے بعد جب یہ کشمیر ہمارے سے چلا گیا اور انہوں نے کشمیر کی ذاتی حیثیت اس کی ختم کر دی اور اپنا صوبہ بنا لیا، اس واقعے کے بعد جو ہمارے دلیرانہ قدم جو ہمارے جنرل جناب حافظ عاصم منیر صاحب نے اٹھایا، اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جو آزادی ہے، تحریک آزادی ہے، اس کو تقویت ملی ہے، اور کشمیری ایک دفعہ پھر جو ہے وہ پورے جوش و جذبے سے اپنی اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے، ان کو اس چیز کی امید ہے کہ ہمارے پیچھے پاکستان کی گورنمنٹ اور ہمارے پیچھے جنرل عاصم منیر ایک حافظ قرآن، ایک دلیر آدمی کھڑا ہے، اور یہ جو تماچا ہندوستان کے منہ پہ جنرل عاصم منیر نے مارا، انشاءاللہ تعالی اگلا قدم جو ہوگا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کی آزادی کا ہوگا. اور اب ہندوستان اس بات کو سمجھ لے کہ جو آپ نے ظلم و ستم کرنے تھے وہ کر لیے، اب وقت دور نہیں ہے. ہمارے جو مخلص اس پاکستان کے جو ہیرو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے بھرپور کردار سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ہم سرحدوں میں بھی گھسیں گے، ہم اپنے کشمیر کے ایریے کو بھی آزاد کروائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کشمیری بھی آزادی کا سانس لے سکیں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ہماری دعا بھی ہے، امید بھی کرتے ہیں، اور ہماری اپیل بھی حکومت وقت سے ہے کہ دعا یہ ہے کہ اللہ پاک کشمیریوں کو آزادی نصیب کرے. آمین. اور حکومت وقت سے اپیل یہ ہے کہ خدا را اس طرح کے اقدامات کریں کہ جو ظلم اور جو جبر اس وقت کشمیری برداشت کر رہے ہیں، ان سے جو ہے وہ ان کو راحت نصیب ہو، ان سے آزادی نصیب ہو، ان سے جان چھوٹے، اور وہ بھی پوری دنیا کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ جی سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.